وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ اور جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے، یا ہم اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے تو پھر ضرور ایمان لے آتے۔ حقیقت میں یہ لوگ اپنے دلوں میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگے ہیں اور حد سے بڑھ کر سرکشی کر رہے ہیں۔ يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا۔ جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو اس دن مجرموں کے لیے چنداں خوشی کی بات نہ ہوگی، بلکہ وہ انہیں دیکھ کر ڈرتے ہوئے کہیں گے کوئی روک والی آڑ ہوتی جو ہمیں ان سے بچا لیتی، یا فرشتے انہیں دیکھ کر کہیں گے کہ تم پر داخلہ جنت قطعاً ممنوع ہے۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اور پھر ہم ان اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے جو بزوں میں خویش انہوں نے زندگی میں کیے تھے، تو ہم انہیں بکھرا ہوا غبار بنا دیں گے۔ اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا۔ اس دن اہل جنت کی قیام گاہ بھی بہتر ہوگی اور آرام گاہ بھی خوب تر، جہاں وہ حساب و کتاب کی دوپہر کے بعد جا کر قیلولہ کریں گے۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا۔ اور اس دن آسمان پھٹ کر بادل کی طرح دھوئیں میں بدل جائے گا اور فرشتے گروہ در گروہ اتارے جائیں گے۔ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا۔ اس دن سچی حکمرانی صرف خدائے رحمان کی ہوگی اور وہ دن کافروں پر سخت مشکل ہوگا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ اور اس دن ہر ظالم غصے اور حسرت سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کھائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں آ کر ہدایت کا راستہ اختیار کر لیا ہوتا۔ یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ ہائے افسوس، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ بے شک اس نے میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے اس سے بہکا دیا، اور شیطان انسان کو مصیبت کے وقت بے یار و مددگار چھوڑ دینے والا ہے۔ وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کریں گے اے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو بالکل ہی چھوڑ رکھا تھا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے جرائم شعار لوگوں میں سے ان کے دشمن بنائے تھے جو ان کے پیغمبرانہ مشن کی مخالفت کرتے، اور اس طرح حق اور باطل قوتوں کے درمیان تضاد پیدا ہوتا،
جس سے انقلاب کے لیے سازگار فضا تیار ہو جاتی تھی، اور آپ کا رب ہدایت کرنے اور مدد فرمانے کے لیے کافی ہے۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اس رسول پر قرآن ایک ہی بار یکجا کر کے کیوں نہیں اتارا گیا، یوں تھوڑا تھوڑا کر کے اسے تدریجاً اس لیے اتارا گیا ہے تاکہ ہم اس سے آپ کے قلب اطہر کو قوت بخشیں، اور اسی وجہ سے ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہے تاکہ آپ کو ہمارے پیغام کے ذریعے بار بار سکون قلب ملتا رہے۔ ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا۔ اور یہ کفار آپ کے پاس کوئی ایسی مثال، سوال اور اعتراض کے طور پر نہیں لاتے مگر ہم آپ کے پاس اس کے جواب میں حق اور اس سے بہتر وضاحت کا بیان لے آتے ہیں۔ الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے چہروں کے بل دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے، یہی لوگ ہیں جو ٹھکانے کے لحاظ سے نہایت برے اور راستے سے بھی بہت بہکے ہوئے ہیں۔